السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول زمین ذات کی قسط نمبر 5، جو کہ تحریر ہے حنا کامران کی، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اسے ریڈ کرنے کی پرمیشن دی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ برہان تھک کر واپس بیٹھ گیا تھا۔ ایبک کا جسم پھر سے لرزنے لگا۔ وہ فرینچ ونڈو سے بیجنگ کے صاف آسمان کو دیکھ رہا تھا، جس پر بنفشی بادلوں کے ٹکڑے جا بجا بکھرے ہوئے تھے۔ مجھے اس کے حصول کی تمنا نہیں ہے، مجھے تو بس ادھوری چیزیں مکمل کرنی ہیں۔ برہان کچھ نہیں بولا تھا، وہ سر کو دونوں ہاتھوں میں گرائے بیٹھا رہا۔ سپہر کا وقت تھا، آسمان صاف تھا، پھر بھی ہلکی ہلکی اوس گر رہی تھی۔ تبھی تو ان کے اپارٹمنٹ کی فرنٹ ونڈو نمآلود ہو چکی تھی۔ تم میرے ساتھ چلو گے؟ اس کے سوال پر جس طرح برہان نے اسے دیکھا، وہ خجل سا ہو کر نگاہیں جھکا گیا۔ برہان ایک جھٹکے سے کھڑا ہو کر پھر سے اس کے مقابل آیا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے بولا، "یو نو وٹ، تم کتنے مین انسان ہو، سیلف سینٹرڈ اور خود سے محبت کرنے والے۔ تمہارے نزدیک میری اور جوزف انکل کی فیلنگز کوئی معنی نہیں رکھتیں، تمہیں صرف اپنی فکر ہے، اپنی پرواہ ہے۔ تم ٹھیک بھی خود کے لیے ہی ہوئے ہو، ہمارے لیے تو شاید تم کبھی آنکھ بھی نہ چپکاتے۔" ایبک چپ چاپ اسے بھڑکتے سن رہا تھا۔ وہ جب چپ ہوا تو اس نے خود کو آگے بڑھایا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ اس کے لبوں پر مسکان تھی، جسے وہ برہان کی لائٹ پرپل رنگ کی شرٹ میں چھپا رہا تھا۔ "میں جانتا تھا تم مجھے انکار نہیں کرو گے"، وہ اس سے الگ ہوتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ برہان نے خفگی سے نفی میں سر ہلایا۔ "تم واقعی خود غرض ہو۔" ایبک نے جیکٹ کی زپ کھول کر اسے صوفے پر اچھال دیا اور مرر ونڈو کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ "جانے سے پہلے میں وہ سب کروں گا جو تم چاہتے تھے، پب، گیم، ڈیٹ، سب۔ تم بھی خوش، میں بھی خوش، اور جوزف انکل بھی خوش، کیونکہ ڈیٹ کی فرمائش پچھلے 3 سالوں سے ان کی ہی ہے۔" وہ شیشے پر انگلی پھیر رہا تھا۔ ہوا کی سانسوں سے گیلا ہوتا شیشہ اس کی انگلی کے نیچے سے لکیریں نکال رہا تھا۔ "ڈیٹ؟ یعنی تم نے لڑکی دیکھ رکھی ہے؟" وہ پچھلی بات بھولتا مجسس سا اس سے دریافت کر رہا تھا، جو مسکراتے ہوئے مڑا۔ "تمہارے ہوتے ہوئے لڑکی کی کیا ضرورت ہے؟" اسے چھیڑنے کی غرض سے کہا، اور وہ چھڑ بھی گیا۔ "بکواس بند کرو اپنی، مجھے کوئی شوق نہیں قوم لوط میں سے ہونے کی۔ اپنے لیے لڑکی دیکھی نہیں تو ڈیٹ کو کینسل کر، اور باقی سب کر جو کہا ہے"، تڑک کر کہتے وہ وہاں سے گیا۔ ایبک نے شیشے پر نگاہ ڈالی۔ ELAF ڈاٹ کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ اس نے ہاتھ پھیر کر ان الفابیٹس کو مٹایا اور جیکٹ اٹھا کر وہاں سے چل دیا۔ وہ کار کی چابیاں اٹھا کر وہاں پہنچا تھا جہاں کسی نے اس سے ڈس ایبل کہا تھا۔ یہ کام وہ 15 دنوں سے کر رہا تھا۔ 15 دنوں سے ہی اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ رہا تھا، لیکن آج قسمت اس پر مہربان ہوئی۔ وہ لڑکی چند لڑکیوں کے ساتھ بیٹھے ٹھٹے اڑا رہی تھی۔ کھلا گلابی ٹراؤزر پینٹ سے بھی اوپر بندھا تھا، چھوٹا سا سفید ٹاپ اور سر پر موجود کیپ۔ اس نے جوزف انکل کو کال ملائی۔ "آج کی شام کوئی ڈیٹ کرنے والا ہے، چاہیں تو نظاروں کے لیے آ سکتے ہیں۔" ایبک کی بات سن کر وہ کرسی چھوڑ کر کھڑے ہوئے۔ "کیا تم شیور ہو؟ یعنی تم کہہ رہے ہو تم ایک لڑکی کے ساتھ ڈیٹ پر جا رہے ہو؟ کیا ایسا ہی ہے؟" وہ ان کی حیرانی پر ہنسا۔ "تصویر بھیج رہا ہوں، یقین کر لیں۔" اس لڑکی کی تصویر اتار کر انہیں واٹس ایپ کرنے کے بعد اس نے جیکٹ کے کالر کو درست کیا تھا۔ وہ لڑکی سہانی شام میں اپنی دوست کی کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ اس کی ہنسی کو بریک اس لڑکے کو دیکھ کر لگی، جو دونوں ہاتھ میز پر رکھے جھکا تھا۔ "ہوکر!" لڑکی کے دماغ میں دھماکہ ہوا۔ اس کے چہرے کے تاثرات تن گئے۔ لڑکیاں اپنی بے عزتی اور تعریف کبھی نہیں بھولا کرتیں، چاہے سالوں ہی کیوں نہ گزر جائیں۔ وہ ان لوگوں کو بھی نہیں بھولتیں جو ان کی تعریف یا بے عزتی کرتے ہیں، چاہے پھر صدیاں ہی کیوں نہ بیت جائیں۔ اس نے اپنی دوستوں پر نظر ڈالی، جو متاثر کن انداز میں اس لڑکے کو مڑ کر دیکھ رہی تھیں۔ بیجنگ کی سڑکیں آج بھی نم آلود تھیں۔ چائنا میں اس طرح کی نمی پانا معمولی بات ہوا کرتی تھی۔ کلاؤڈز کافی کیفے کے باہر بیٹھی لڑکی سے وہ لڑکا بہت ٹھہرے ہوئے انداز میں بات کر رہا تھا۔ وہ اس سے جو کہہ رہا تھا وہ یہ سب تھا، "کیا 2 منٹ کے لیے ہم بات کر سکتے ہیں؟" کہنے کے بعد اس نے اس کی 3 سہیلیوں کو دیکھا اور پھر کہا، "اکیلے میں؟" سیاہ بالوں والی لڑکی درستی سے اسے منع کر دینا چاہتی تھی، لیکن اس کی دوستوں نے کام خراب کر دیا۔ "جی بالکل، آپ کر سکتے ہیں، یوں بھی ہم لوگ بس جانے ہی والے تھے۔" وہ تینوں اس کے روکنے کے باوجود کان بند کر کے وہاں سے چلی گئیں۔ مائیں ٹھیک کہتی ہیں، یہ دوستیں ہی ہوتی ہیں جو کام خراب کرتی ہیں۔ لڑکی کا منہ بے حد برا بنا۔ ایبک سبز رنگ کی لوہے کی جالی دار کرسی کو کھینچ کر اس پر بیٹھا۔ اس کی نظریں خفا تاثرات والی لڑکی پر تھیں۔ "میں ایبک ہوں، ایبک سلطان۔ بیجنگ علاج کے سلسلے میں آیا تھا۔" اس نے اپنا متاثرہ پاؤں آگے کر کے بتایا، جو اب بالکل ٹھیک تھا۔ "یقین کرو میں ڈس ایبل کبھی نہیں تھا۔" اس کے لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ تھی۔ ایبک کی آرڈر کی گئی کافی دونوں کے آگے رکھی جانے لگی تھی۔ "مجھے یہ سب کیوں بتا رہے ہو؟" شانے اچکاتے ہوئے وہ بے نیازی سے اس سے پوچھ رہی تھی۔
ایبک نے اپنی کافی کا گھونٹ بھرا اور واپس فرش میں رکھتے ہوئے بولا، کیونکہ اچانک بادل گرجا۔ دونوں نے ساتھ میں ہی آسمان کی جانب دیکھا، پھر وہ ایبک جو اپنی بات کو آگے بڑھا رہا تھا۔ ایک تم ہی تھی جس نے مجھے ڈس ایبل کہا، باقی یہاں 8 سالوں میں کوئی ایک بھی نہیں تھا جو ایسا کہہ سکا، شاید اس لیے کیونکہ اپنے دل کی بات انہوں نے دل میں ہی رکھی تھی۔ سیاہ بالوں والی لڑکی نے کافی کو چھوا تک نہیں تھا، وہ اپنی توہین نہ بھولی تھی۔ انا کا وار تو ہونا ہی تھا۔ مجھے تمہاری کسی بات میں دلچسپی نہیں، بات ختم کر چکے ہو تو جا سکتے ہو۔ ایبک نے بھویں چڑھائیں۔ اب بادلوں کے گرجنے کے ساتھ بجلی بھی چمک رہی تھی۔ یکلگتی آسمان ابر آلود ہوا۔ یہ موسم ہی بارشوں کا تھا تو بارش ہونا تو متوقع تھی۔ بات ختم نہیں ہوئی ہے ابھی، مجھے پوچھنا ہے کہ کس بیس پر تم نے میرے گال کو چھوا تھا؟ کیا تم مسلمان ہو؟ اس سوال پر سیاہ بالوں والی لڑکی نے کچھ نہیں کہا۔ اس کی جبیں ہی سب کچھ بتا رہی تھی۔ ایبک نے سر اس بات میں جنبش دی۔ ویری گڈ، اگر تم مسلمان ہو تو کیا تم نامحرم کو چھونے والی چیز بھول چکی ہو یہاں؟ اس نے سر پر اپنے بالوں میں انگلی بجائی۔ یہاں کیل ٹھونکے جانا زیادہ بہتر قرار دیا گیا ہے بنسبت کسی نامحرم کو ٹچ کرنے کے۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ لڑکی کی گردن کی ہڈی اوپر نیچے ہوئی۔ اس نے نیم گرم کافی پر نگاہ ڈالی جس پر کریم فوم سے پر بنایا گیا تھا، پر وہ اکڑتے ہوئے اسے کہہ رہی تھی، میں تمہیں بتانا بہتر نہیں سمجھتی۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تھی جب ایبک نے اسے اس کی جیکٹ کے بازو سے پکڑ کر واپس سیٹ پر دھکیلا۔ آدھا کھڑا اور میز پر سے اس پر جھکا کہہ رہا تھا، بتانا پڑے گا مس، اس سگریٹ کے بارے میں جو تمہارے ہاتھوں میں تھی، ان کپڑوں کے بارے میں جو تمہارے بدن پر تھے، ان بے باک باتوں کے بارے میں جو تم نے لبوں پر سجائی تھیں، اور اس حرکت کے بارے میں جو تم میرے ساتھ کر کے گئی تھی، بتانا تو پڑے گا۔ وہ لڑکی کرسی کی پشت سے لگی ماتھے پر ڈر کے اثر سے اکٹھے ہوئے بلوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرانگی کے ساتھ خوف بھی تھا۔ وہ خود پر جھکے اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی جس کے سر پر ہڈ موجود نہیں تھا بلکہ وہ پیچھے گردن پر پڑا تھا۔ ہاں، اس کی ڈوریاں جھول رہی تھیں۔ یوں تو میں تمہیں بتانے کی پابند نہیں ہوں، لیکن پھر بھی جان لو کہ میں ایک تھیٹر ایکٹر ہوں۔ یہاں تھوڑا سا آگے جا کر جو تھیٹر ہے اس میں مجھے ایک رول ملا تھا، اس نے بتانا شروع کیا۔ ایبک کرسی سے واپس بیٹھا، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اسے سننے لگا جو مزید کہہ رہی تھی۔ پیسے پورے نہیں ملے تھے اور مجھے اگلے دن ہر صورت اپنی فیس جمع کروانی تھی، اس لیے میری دوستوں نے مجھ سے شرط لگائی کہ اگر میں تمہیں اپنے ساتھ ڈیٹ پر جانے کے لیے کنونس کر لیتی ہوں تو وہ مجھے اتنے پیسے دیں گی جس سے میری فیس جمع ہو سکے گی، اور پھر جو پیسے تم سے لوں گی ان میں سے ان سب کا 70% کا شیئر ہوگا۔ بس اسی وجہ سے میں نے وہ سب کیا۔ میں بنگلہ دیش سے ہوں اور بری لڑکی نہیں ہوں۔ وہ اسے خاموشی سے سنتا رہا، پھر کافی اٹھا کر اپنے چہرے کے سامنے کی اور کہا، جس طرح اس رات تم نے میرے اوپر برف اچھالی تھی، بالکل اسی طرح میں تم پر یہ گرم کافی اچھال سکتا ہوں۔ کور سٹوری تمہاری بالکل بیکار ہے، اب جلدی سے سچ بولو۔ اس لڑکی کا حلق تک کڑوا ہوا، مدد طلب نظروں سے اپنی دوستوں کو تلاش کر رہی تھی جو وہاں سے جا چکی تھیں۔ کرش ہو گیا تھا یار تم پر، اس لیے ایسا کیا۔ رہی کپڑوں اور سگریٹ کی بات تو کبھی کبھی ایسا گیٹ اپ کر لیتی ہوں۔ وہ گگیا کر اعتراف کر رہی تھی۔ بھرے بھرے گال، سنہری رنگت، بھرے بھرے ہونٹ، خاص کر اوپر والا ہونٹ تھوڑا زیادہ ہی بڑا ہوا تھا جیسے اس نے انجیکشن لگوایا ہو، درمیانی آنکھیں اور قدرے چوڑا وجود۔ ایبک نے ایک تفصیلی نگاہ اس پر ڈالی اور ایک آئبرو اٹھا کر پھر سے آگے کو ہوا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ وہ اپنے پینٹڈ نیلز کو دیکھ رہی تھی، پھر آہستہ سے بولی، ناز۔ اس نے پھر سے سر کو ہلایا اور کافی کی جانب اشارہ کیا۔ وہ جھٹ سے کافی اٹھا کر اسے لبوں سے لگا چکی تھی۔ جس طرح کی تم لباس پہنتی ہو اور جس طرح کی بولڈ حرکتیں کرتی پھر رہی ہو، یہ تو ایک مسلم لڑکی پر سوٹ نہیں کرتا۔ میں نے تمہیں 3 دن آبزرو کیا اور 3 دن بعد میں تم سے خاصا مایوس ہوا ہوں۔ مجھے نہیں پتا تھا جس لڑکی کے ساتھ میں ڈیٹ کرنے جاؤں گا وہ اس طرح کے حلیے کی مالک ہوگی۔ ایبک کی بات پر اسے اچھو لگا۔ اچھو لگنے کے ساتھ ہی بادل بھی گرجا۔ وہ حیران سی اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی جس سے وہ زندگی میں فقط دوسری بار مل رہی تھی، اور وہ اس پر ایسے حق جما رہا تھا جیسے وہ دونوں برسوں کی شناسہ ہوں ایک دوجے کے لیے۔ تم سے کس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ وٹ ایور کرنے جاؤں گی؟ اس نے متحیر سے انداز میں پوچھا۔ ایبک کا کپ خالی ہوا۔ اس نے نیپکن سے منہ کو پوچھا اور دونوں ہاتھوں میں کپ کو تھامے بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر گویا ہوا، اس دن تم نے مجھے آفر کی تھی، میں نے قبول کر لی۔ اب سے 4 گھنٹوں بعد سے میں تم سے ہوٹل روز بوٹ میں ملوں گا۔ پورے کپڑے پہن کر آنا، وقت پر آنا۔ اور وہ کچھ کہتے کہتے ایک دم رکا، پھر نفی میں سر ہلاتا کھڑا ہوا۔
پیسے وہ میز پر رکھ چکا تھا۔ ناز اس لڑکے کو دور جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی جسے وہ ڈسیبل کہہ چکی تھی۔ کافی کپ میز پر رکھ کر پرس اٹھاتی وہ وہاں سے بھاگی تھی۔ اس نے کہا ہے لڑکی ہی ہے، اگر لڑکی نہ ہوئی تو؟ آپ جانتے ہیں نا کہ اسے کتنی چڑ ہے لڑکیوں سے۔ چڑ نہیں، گریز ہے۔ جوان خون ہے، جوش تو مارے گا ہی۔ لیکن اس نے ہمیں یہاں کیوں بلایا ہے؟ اپنی پارسائی شو کرنے کے لیے؟ ارے نہیں، ضرور کچھ نہ کچھ تو ہے۔ صبر کرو، ابھی پتہ چل جائے گا۔ ایبک کوئی کام فضول میں نہیں کرتا۔ ان سے فاصلے پر ایک میز تھی جس پر سرخ پوشاک بچھی ہوئی تھی۔ ایک سٹینڈ پر اوپر نیچے 3 موم بتیاں جل رہی تھیں۔ گلدان میں سرخ رنگ کے گلاب موجود تھے اور دوسرے میں جامنی رنگ کے مارننگ گلوری۔ وہ انہیں ہی چھیڑتا ایورسٹ واچ پر نظر ڈال رہا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کی جینز اور گول گلے والی ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ اس کے سرخ رنگ کی جیکٹ کرسی کی پشت پر موجود تھی۔ جیکٹ کی رنگ کے ہی جاگرز اس کے پاؤں میں موجود تھے۔ چھوٹے چھوٹے سپرنگ والے بال بھورے مائل سیاہ رنگ کے تھے اور بھوری مائل سیاہی رواں داڑھی اس کے چہرے پر سجی تھی۔ مڑی ہوئی پلکوں کے ساتھ وہ انٹرنس پر نگاہ گاڑے ہوئے تھا۔ 4 گھنٹے ہوئے بھی 4 منٹ گزر چکے تھے پر وہ نہیں آئی تھی۔ اس نے سیل فون اٹھایا اور کال ملائی۔ ہیلو، جسمانی آواز پر ایبک نے گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ 2:05 ہو چکے ہیں، تم کہاں ہو؟ پیچھے سے بہت شور آ رہا تھا، اس لیے وہ قدرے اونچی آواز میں اسے مخاطب تھا۔ پہنچ گئی ہوں، اندر آ رہی ہوں۔ میرا نمبر کہاں سے ملا تمہیں؟ ایبک نے کال کاٹی اور انٹرنس پر نگاہ گاڑ دی۔ ہوٹل روز ووڈ ایک 5 اسٹار ہوٹل تھا جس کی انٹرنس لکڑی کے چوکور چوکھٹوں والی چھت اور سبزے سے سجی تھی۔ اس ہوٹل کی بلڈنگ گرے شیشوں سے ڈھکی تھی جبکہ دوسرے حصے کی دیواروں میں لکڑی کے بھورے چوکھٹوں کے درمیان شیشے نصب کیے گئے تھے جو کافی دور تک نظر میں پڑتے تھے۔ بھورے رنگ اور سنہری روشنیوں سے سجا ہوٹل سوفسٹیکیٹڈ سی لک دیتا تھا۔ پرسکون ماحول تھا، ویسے ہی پرسکون لوگ وہاں موجود تھے۔ ڈائننگ ہال اس وقت کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ بوڑھے کلب چیئرز اور ماربل کی گول میز کے ارد گرد بیٹھے لوگ اپنی اپنی باتوں میں مگن تھے۔ برنچ کا دور عروج پر تھا۔ دھیمے سروں کا میوزک، چھت کے چوکور خانوں میں رکھے لائٹڈ سلنڈرز اور دیواروں پر آویزاں پینٹنگز اس انسان کو تک رہی تھیں جو بار بار کلائی میں بندھی گھڑی پر نظر ڈال رہا تھا۔ شاید وہ کسی کا منتظر تھا۔ دفعتاً اس کی نگاہ انٹرنس پر پڑی جہاں سے وہ اسے وہاں سے اندر آتی نظر آئی تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کا گاؤن زیب تن کیا تھا جس کا گلا بھی بند تھا اور بازو بھی پورے تھے لیکن وہ چست تھا، اتنا زیادہ چست کہ اس کے جسم کا ایک ایک حصہ خاصا واضح ہو رہا تھا۔ سیاہ بلو ڈرائر ہوئے بالوں کو اس نے آگے ڈالا ہوا تھا۔ زنجیر والے سفید رنگ کے آویزے بالوں سے جھانک رہے تھے۔ ہلکے میک اپ اور اونچی ہیل کے ساتھ وہ پراعتماد سی اس تک چلتی آ رہی تھی۔ یہ ہو سکتی ہے وہ، جوزف نے ایک پھیکی شلجم لڑکی کو دیکھ کر کہا جس نے آسمانی رنگ کا گھٹنوں تک کافی اونچا ٹاپ پہنا ہوا تھا اور بالوں کا اونچا بن بھی بنایا ہوا تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتی۔ آپ کو ایبک کا پتہ ہے، وہ تھوڑا کنزرویٹو سا ہے۔ برہان ایک لڑکی کو دیکھ کر سٹپٹایا۔ وہ درمیانے قد کی تھی، تھوڑی سانولی مگر پرکشش۔ سیاہ لباس میں اس کی رنگت کھل رہی تھی۔ بال کھلے تھے اور اسموکی آئیز کے سبب اس کی آنکھیں قدرے چندی ہوئی سی تھیں۔ وہ کانفیڈنٹلی چلتی ہوئی ایبک کی میز کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسے قریب آتا دیکھ ایبک اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ یہ وہ لڑکی ہے؟ جوزف کی آواز میں تحیر پنہاں تھا۔ برہان پرسوچ انداز میں گردن ہلا گیا۔ اس کی نظریں ایبک پر تھیں جو لڑکی کے لیے کرسی کھینچ رہا تھا۔ دیکھو، میں تمہارے کہنے پر آ تو گئی ہوں لیکن یقین کرو مجھے تم اب اچھے نہیں لگتے۔ وہ اپنا سفید مینیجر کلچ میز پر رکھتے ہوئے کہہ رہی تھی جو بالکل گیند کی طرح کا گول تھا اور اس پر بے تحاشا پلس لگے ہوئے تھے، اتنے کہ فقط موتی ہی نظر آ رہے تھے یا پھر کرسٹل کی گولڈن اکڑی ہوئی چین جو اتنی لمبی تھی کہ بس وہ اسے کلائی میں ہی اڑا سکتی تھی۔ اس نے جب پرس میز پر رکھا تو وہ چین ایک سائڈ پر ڈھلک گئی تھی۔ ایبک نے ایسی نگاہوں سے اسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، تم تو مجھے بہت پسند ہو نا جیسے۔ اگر ایسی بات ہے تو اتنا سج کر کیوں آئی ہو؟ انگلیوں کے اشارے سے وہ ویٹر کو بلا رہا تھا۔ مینو لکھوانے کے بعد وہ پھر سے اس کی جانب متوجہ ہوا اور چندی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ میں سج کر کہاں آئی ہوں، بلکہ ہلکا سا ٹچ کیا ہے میں نے۔ ایسے مت کہو۔ برہان نے اسے میسج کیا تھا جسے دیکھنے کی وہ زحمت نہیں کر رہا تھا۔ شائنر سے چمکتے اس کے گالوں پر نظر ڈالتے وہ اسے کہہ رہا تھا، میں تمہیں اچھا لگتا ہوں، تبھی تو تم نے اس دن جسارت کی تھی اور میرے بلانے پر بھی آ گئی۔ تم اچھی ہیکر نہیں ہو۔ میرے سسٹم کو اپنا بنانے کے چکر میں تم نے خود کے ایکسس کو تو کھو سا دیا تھا۔
ساتھ میں میری فائلز بھی کرپٹ کر دیں۔ ایبک کی بات پر اسے بری طرح اچھو لگا۔ وہ کھانس رہی تھی اور اس کھانسنے کے سبب ہی اس کی آنکھ میں پانی بھر آیا۔ وہ متحیر سی اسے دیکھتی رہی۔ تم درست ہو، میں بھی زمین ذات ہوں۔ کیا اتفاق ہے نا؟ جس کو مجھ پر کرش ہوا اس نے میری عزت نفس پر وار کر کے مجھے چلنے کے قابل بنا دیا۔ پھر اسی نے میرے کام میں مداخلت کر کے مجھے بھڑکا بھی دیا۔ وہ میز پر تھوڑا آگے ہوا، اتنا کہ اس کا پیٹ میز کے کنارے سے لگنے لگا۔ تم جانتی ہو میں یہاں تنہا نہیں ہوں، میرے ساتھ میرے دو اور ساتھی بھی موجود ہیں جو یقیناً میرے اشارے پر تمہیں یہاں سے غائب کرنے میں میری مدد کریں گے۔ بیٹھی رہیں مس ناز، بھاگنے والے جلد پکڑے جاتے ہیں۔ اس کے اٹھنے پر ایبک نے ایک دم سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ نامحرم کو چھونے کی سزا کی حدیث سنانے والا اب اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں قید کیے ہوئے تھا، لیکن کہاں سے بھلا؟ بازوؤں سے اوپر سے جی کلائی کو پکڑا ہوا تھا اس نے۔ کپڑے کی ڈھیر ساری چنٹ اس کے اوپر ایبک کا ہاتھ تھا۔ دیکھ کر وہ گھبرائی۔ ڈرو نہیں، یقین کرو میں آدم خور نہیں ہوں۔ وہ اپنے ہاتھ کو چھڑوانا چاہتی تھی مگر چھڑوا نہیں پائی۔ کیا ہو رہا ہے وہاں؟ جوزف نے پریشانی سے برہان کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ اس کے دانت پر دانت جم چکے تھے۔ پلان بن رہا ہے، جوزف حیران ہوا، متعجب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگے۔ ان کے سیل فون پر ان کے اسسٹنٹ کی کال آ رہی تھی۔ وہ جانتے تھے کسی مریض کی بابت ہی اس نے بات کرنی ہوگی، اس لیے اگنور کیے رکھا کہ ایبک کے ساتھ ہونا ان کے لیے ہر چیز سے قیمتی تھا، اس کے وقت اور مریض سے بھی۔ کس چیز کا پلان؟ برہان کی اگلی بات پر ان کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ بدلے کا۔ ایبک پاکستان واپس جانا چاہتا ہے۔ وہ تحمل سے کافی کا گھونٹ بھر رہا تھا۔ یہ تحمل بھی برائے نام ہی تھا، ماتھے پر شکنی اور برہمی واضح تھی۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ تم نے اس پر کتنی محنت کی ہے؟ میں نے اسے بچوں کی طرح سنبھال کر ٹھیک کیا ہے۔ اس کی رال ٹپکتی تھی، وہ ہاتھ نہیں ہلا سکتا تھا۔ میری اولاد نہیں ہے لیکن میں اور میری بیوی اسے بیٹوں کی طرح عزیز رکھتے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو وہ پاکستان جانا چاہتا ہے؟ جوزف کی جذباتیت پر اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ دائیں ہاتھ پر موجود بینڈ پر وہ نگاہ ڈال گیا جو ادھم سا گیت فضا میں بکھیرے ہوئے تھے۔ یہ کون سا گیت تھا، کون سا ساز تھا وہ نہیں جانتا تھا، بس اسے تو اپنا دل بھاری ہوتا محسوس ہونے لگا۔ اس نے میوزک کے بوجھ سے دبتے دل کا دھیان ایبک کی طرف مرکوز کیا جو حواس باختہ سی لڑکی کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ برہان کو وہ وقت یاد آیا جب ایک فیمیل نرس نے اس کا ہاتھ تھاما تھا اور وہ بے طرح سے اشتعال میں آ گیا تھا۔ اسے سنبھالنا مشکل ہوا، جنون آسمان تک پہنچ گیا۔ ایبک کو عورت فوبیا ہے۔ ایبک عورت سے خار کھاتا ہے۔ ایبک کو عورت ذات پر بھروسہ نہیں۔ ایبک ایک نارمل انسان نہیں ہے۔ ان ساری باتوں پر اسے یقین کرنا پڑا تھا اور وہ اس کے لیے پریشان تھا کہ آگے جا کر وہ کیا کرے گا، کیسے اس کی زندگی کٹے گی۔ پتہ نہیں وہ ہیل ہو پائے گا یا نہیں۔ تم مجھے ہراس نہیں کر سکتے۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر خود کو کرسی پر گرا گیا۔ تھوڑی کو قدرے اوپر کر کے وہ جھکی آنکھوں سے اسے دیکھ کر بولا، ایکچولی تم درست ہو، میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ میں ایسا کر چکا ہوں۔ وہ اس کا کلچ کھول کر اس میں سے موبائل نکال چکا تھا۔ اسے آن کر کے اس نے اپنا نمبر سیو کرتا کہہ رہا تھا، تم مجھ سے رابطے میں رہو، 20 دن میرے ساتھ تعاون کرو، اس کے بعد تم آزاد ہو۔ ناز نے اپنا سیل فون اس کے ہاتھ سے جھپٹا، کلچ میں واپس رکھ کر اسے شاکی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اور اگر میں ایسا نہ کروں تو؟ چھت پر لگے موٹے موٹے بلب زرد روشنی آس پاس بکھیر رہے تھے۔ مدھم گیت اور چمچوں کانٹوں کی آواز میں وہ جگہ مکمل طور پر گھری ہوئی تھی۔ چمکتے ٹائلز والے فرش پر اس کی پنسل ہیل مضبوطی سے جمی تھی۔ اس کی بات پر ایبک نے کونیا میز پر ٹکا کر کرسی کو آگے گھسیٹا، چہرہ جھکا کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے بولا، تو پورا بیجنگ جان جائے گا بنی ایک لڑکی ہے۔ اس نے جان بوجھ کر مدھم اور بھاری آواز میں کہا تھا۔ کہنے کے بعد وہ کرسی کی پشت سے اپنی ریڈ جیکٹ اٹھا کر پہن رہا تھا۔ کون ہو تم؟ ایبک نے جیکٹ کو کالر سے جھٹک کر سر کو دائیں جانب پر ہلکا سا مارا، لبوں پر مسکان تھی، آنکھوں میں انتقام۔ ناز کی ایک لمحے کو آنکھیں پھیلیں، اس کی آنکھوں میں جیکٹ کا سرخ رنگ رفتہ رفتہ گھل رہا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ سرخ رنگ اس کے اندر خوف پھیلا رہا ہے، رفتہ رفتہ، لگاتار۔ آسمان سے بوندیں سست روی سے زمین پر آ رہی تھیں، ہر بوند تکان زدہ تھی، ہر قطرے میں سوز گھلا تھا، ہر شے غمگین تھی، ہر شے یاس میں ڈوبی۔ بادلوں سے ذرا نیچے آؤ، تیزی سے بارش کے قطرے کے ساتھ جیسے اسپیڈ میں شاٹ لیا جاتا ہے اور ایک دم کسی چیز پر روک لیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح بوندوں کے ساتھ تیزی سے نیچے آؤ، درختوں سے تھوڑے اوپر رک جاؤ۔ پتوں میں موجود خلا سے جھانکنے پر آپ کو ایک بینچ نظر آئے گا، سفید سنگی بینچ جو ایک وجود کا بھار سنبھالے بیٹھا تھا۔ اس پر بیٹھے انسان نے ایش گرے رنگ کی جینز اور جرسی والی ہڈ پہنی تھی، اس کے بازو کونیوں تک فولڈ تھے اور ہاتھ میں درخت کی سوکھی لمبی ٹہنی تھی جسے وہ کچی زمین پر لائنیں کھینچ رہا تھا۔
ELAF میں جاننا چاہتا ہوں اس کے ساتھ کیا ہوا۔ پورا یقین ہے وہ زندہ ہوگی۔ یہ اس کی سوچ تھی۔ وہ اسی سوچ کے ساتھ اس کے نام کے حرفوں کو موٹا کیے جا رہا تھا۔ ELAF۔ وہ ابھی ایف کو مکمل کرنے ہی والا تھا جب ایک گیند اس کی گود میں آ کر گری۔ اس نے نظر اٹھائی اور دھک سے رہ گیا۔ وہ جاویدہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کھلا آسمان رنگ کا چھوٹے چھوٹے پرنٹ والا ٹراؤزر اور ویسی ہی لمبی قمیض زیب تن کیے، شانوں پر پھیلا پیلا دوپٹہ اور کھلے بال۔ وہ مسکرا دیا۔ آنکھوں میں نمی تھی اور دل میں درد۔ تم ہمیشہ ہی ایسے دب کے بیٹھے رہتے ہو۔ اتنا اچھا موسم ہے، انجوائے کرو نا بارش کو۔ اس کے کھلے بالوں پر بارش کے چھوٹے چھوٹے قطرے ہیروں کی مانند گر رہے تھے۔ کھڑی ناک کے نیچے لب مسکراہٹ میں بھجے تھے۔ تم جانتی ہو نا مجھے بارش نہیں پسند، ہولے سے بولا۔ آواز اتنی مدھم تھی کہ بمشکل ہی اس کی سماعت تک پہنچ پائی، لیکن وہ سننے والا تھا، وہ سن لیتا۔ تبھی وہ اپنا ہاتھ ماتھے پر مار رہی تھی۔ زرد رنگ کی کانچ کی چوڑیاں ایسے کرنے پر اوپر نیچے ایک دوسرے پر گری تھیں، فضا میں جیسے جل ترنگ سا گونج اٹھا تھا۔ بہت خشک مزاج ہو، توبہ ہے۔ وہ ایک دم آگے بڑھی اور اس کی کلائی تھام کر مڑ گئی۔ ایبک کو نہیں معلوم تھا وہ کیسے اس کے ساتھ کھنچا چلا جا رہا تھا۔ گیند گود سے گر کر گدلی مٹی میں آگے لڑک گئی۔ کچی مٹی ایبک کے سنیکرز پر لگی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ پر نظریں جمائے ہوئے تھا، جن سے اوپر زرد رنگ کی کانچ کی چوڑیاں تھیں۔ وہ چوڑیاں آستینوں کی وجہ سے آدھی ڈھکی ہوئی تھیں، آسمانی رنگ کی آستین جن پر چھوٹے چھوٹے زرد رنگ کے پھول کھلے تھے۔ کھڑے رہو یہاں پر، اب ہلنا نہیں جب تک پورے نہ بھیگ جاؤ۔ وہ انگلی اٹھاتی اسے وارن کر رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں گہرا کاجل تھا، کھڑی ناک میں باریک سا لونگ اور مسکراتے لب۔ تم کہاں ہو؟ اسے اپنے لفظ سنائی دیے۔ وہ شرارت سے اس کے نزدیک آئی، شہادت کی انگلی سے اس کے سینے پر بجا رہی تھی۔ تمہارے دل میں کیا نہیں ہوں؟ پھولے شرارتی چہرے کے ساتھ وہ اسے دریافت کر رہی تھی۔ بارش کی رفتار تیز ہوئی، کچی مٹی کی سوندھی خوشبو، درختوں کے پتوں کا شور، پھولوں پر گرتی بوندوں کے گیت، اور چلتی مدھم ہوا میں وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا موسم سے بھی زیادہ بھیگی آواز میں بولا، وہاں نہیں ہوگی تو؟ وہ لمحے بھر کو رکا، اس کی جڑی ہوئی بھیگی پلکوں کو دیکھ کر توقف کے بعد بولا، یہ دھڑکے گا کیسے؟ ایبک تم یہاں ہو؟ اللہ اللہ حد کرتے ہو، کہاں کہاں نہیں تلاشا میں نے تمہیں۔ برہان کی آواز پر اسے جھٹکا لگا۔ وہ چونکا، یہاں وہاں دیکھا تو وہ خود کو تاہنوز بینچ پر بیٹھتا پایا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ اور نہ گرد آلود گیند۔ بس وہ مٹ گیا، خواب تمام ہوا، دل ٹوٹ گیا، تخیل کا انجام ہوا۔ کیا کر رہے تھے یہاں؟ برہان کے بیٹھنے پر اس نے زبردستی لبوں کو کھینچا۔ بارش ہو رہی تھی اور وہ اس میں بھیگ چکا تھا، بس ایسے ہی سکون مل رہا تھا۔ تم بتاؤ یہاں کیسے؟ برہان نے اپنے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کیا اور پھر گردن اس کی سمت موڑ کر بولا، تمہاری عمر کیا ہے؟ وہ اس سوال پر ہنس دیا۔ سردیوں کی بارش تھی، تبھی دونوں کے ہاتھ سرد پڑ چکے تھے۔ دوپہر کا عروج تھا، پھر بھی ہر سو شام کا سا منظر پھیلا ہوا تھا۔ وہ اس شام سی دوپہر میں ہنستے ہوئے اسے کہہ رہا تھا، یہ کیسا مذاق ہے؟ تم جانتے ہو میں 26 سال کا ہونے والا ہوں۔ برہان نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ اور میں 31 کا ہوں، لیکن مجھے ایسا کوئی غم نہیں ہے جو مجھے ان حالوں میں دھکیل دے جن میں تم ہو۔ میرے والدین، میری منگیتر مر گئی، لیکن مجھے صبر ہے۔ حقیقت کو قبول کرنے والا بندہ ہوں میں۔ ایبک تم کیا ہو؟ اتنی سی عمر میں اتنے سارے غم، اتنے سارے درد۔ وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتا ہوا کہہ رہا تھا، جس کی آنکھیں ایک بار پھر سے بنجر ہو گئی تھیں۔ بارش کی بوندوں کو ان آنکھوں کا بنجر پن بہت کھل رہا تھا، اس لیے انہوں نے اپنا رخ موڑ دیا تھا کہ وہ اداسی کا سا بوجھ سہار نہیں پائیں گی۔ ہر کسی کی زندگی ایک سی نہیں ہوتی۔ برہان نے ایک دم اس کی بات درمیان میں اچک لی۔ غم تو ایک سے ہیں نا؟ میں تو پہاڑوں پر نہیں گیا انہیں تباہ کرنے کے لیے کہ انہوں نے مجھ سے میری محبوب ہستیاں کیوں چھین لیں، کیونکہ ان میں ان کا قصور نہیں ہے۔ ایبک نے درستی سے اس کا ہاتھ اپنے شانے سے جھٹکا۔ وہ چیختا ہوا اس سے دور ہوا۔ تو کیا میری ماں کا قصور تھا جو یوں بے دردی سے ماری گئی، یا میری بہن نے ان کی منتیں کی تھیں کہ وہ آ کر اسے بے موت مار دیں؟ وہ حلق کے بل چیخ رہا تھا، اتنی زور سے کہ خراشیں پڑ گئیں، رگیں صاف واضح تھیں۔ اس کے چیخنے پر گھونسلوں میں دبکے پرندے ڈر کے مارے فضا میں منتشر ہونے لگے۔ انہوں نے میری چند قدم دور چل کے وہ واپس اس کے قریب آیا، اس کے منہ کے سامنے کر کے سینے پر انگلی ٹھوک کر کہا، میری محبت کو میری آنکھوں کے سامنے ختم کر دی اور میں۔ وہ چیخ رہا تھا، ابھی بھی دونوں ہاتھ جھٹکتے ہوئے ہجانی انداز میں بولا، میں کچھ نہیں کر پایا کیونکہ میں تو ایک عام انسان تھا نا، ایک غریب عام انسان جو صرف زخم کھا کر تماشا دیکھ سکتا ہے، بے بس ہو سکتا ہے۔ لیکن اب بہت ہوا۔ وہ آنکھوں کو رگڑ رہا تھا۔ متواتر ہوتی بارش نے اس کے آنسوؤں کو چھپا لیا۔ اس کے جو سر ہلاتے ہوئے عزائم سے کہہ رہا تھا،
بہت ہوا، اب تماشا لگے گا برہان، اور اتنا زیادہ لگے گا کہ دنیا دیکھے گی۔ وہ مڑ گیا، برہان کے روکنے کے باوجود وہ نہیں رکا۔ اس کے قدم کچی مٹی میں سخت ہو گئے۔ جس طرح یہ لمحہ اس کی آواز، اس کا درد، دو وقت کے اپنوں میں سخت ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ اپنے اپارٹمنٹ میں آیا، کپڑے بدل کر اس کا رخ پب کی طرف تھا۔ گاڑی کو پارک کرکے سماعتوں کو پھاڑ دینے والے شور میں اس نے خود کو گھسایا۔ نیم اندھیرے میں رنگ برنگی لائٹس، بلند ہوتے ہاتھ، اچھلتے کودتے لوگ، اور بارٹینڈر کے کرتب عروج پر تھے۔ اس کا رخ بار کی طرف تھا جب ایک لڑکی نے ہاتھ بڑھا کر اسے کھینچا۔ وہ ڈانس فلور تھا جس پر قدم رکھنے کی جگہ نہ تھی۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے ٹکرا رہا تھا۔ وہ لڑکی اسے کالر سے پکڑتی وہاں لے آئی اور اب اس کی گردن میں ہاتھ پھنسائے جھول رہی تھی۔ دائیں شانے سے وہ اس کی جیکٹ کو اتار چکی تھی۔ سب بے باک تھے، وہ نہیں تھا۔ سب بہکے ہوئے تھے، وہ نہیں تھا۔ سب مدہوش تھے، وہ نہیں تھا۔ پھر وہ اس لڑکی کو خود کے قریب آنے دے رہا تھا۔ باہر رحمت برس رہی تھی اور اندر گناہ۔ دونوں میں زیادتی آ رہی تھی۔ دونوں ہی جیسے ایک دوسرے سے مقابلے میں لگے بیٹھے تھے۔ شیطان حاوی ہوتا ہے، شیطان گناہ کرواتا ہے، شیطان بن پیے بھی اعصاب ڈھلکا دیتا ہے، شیطان ہوش میں بھی مدہوشی طاری کر دیتا ہے۔ شیطان گناہ ہے، وہ خوشی سے گناہ کی جانب راغب کرتا ہے۔ ایبک کے ساتھ یہی سب ہو رہا تھا۔ وہ برا نہیں تھا پر برائی کو خود پر چڑھا گیا تھا۔ نامحرم کو چھونے کی سزا والی حدیث یاد رکھنے والا آج پورے کا پورا خود کو کسی انجان کے سپرد کر رہا تھا۔ آج ایبک سلطان بہک رہا تھا۔ کون ادا، کون الاف، اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ یاد تھا تو اپنا غم، فقط اپنی تکلیف۔ مگر یہ کیسا غم تھا، یہ کیسی تکلیف تھی جس میں وہ اپنی اخلاقیات، اپنی حدود بھول گیا تھا۔ یہ پھر غم نہیں تھا بلکہ اس کی بزدلی تھی جس کے آگے وہ گھٹنے ٹیک چکا تھا۔ ہاں، ایبک سلطان بزدل تھا۔ ہاں، وہ بہت بہت زیادہ بزدل تھا۔ بار کے نزدیک بچھی رنگ برنگی کرسیوں پر ہاتھ میں سگریٹ تھامے وہ ناز ہی تھی جو ایبک کو بلانڈ بالوں والی لڑکی کے ساتھ دیکھ کر چونکی تھی۔ لڑکی کا لباس نازیبا تھا اور ایبک کا وہاں ہونا، وہ ایسا انسان نہیں تھا۔ یہ پہلی ملاقات میں اسے پتہ چل گیا تھا۔ یہ فلور، وہ لڑکی اور اس طرح کا بولڈ ڈانس اسے سوٹ نہیں کرتا تھا۔ وہ حواس میں نہیں تھا تبھی اس لڑکی کو خود کے قریب آنے دے رہا تھا۔ کیا اس نے پی رکھی تھی؟ ناز جھٹکے سے کرسی سے نیچے اتری، سگریٹ کو بجھا کر ڈسٹ بن میں پھینک چکی تھی۔ اس نے ایک نگاہ اپنے کپڑوں پر ڈالی۔ سفید جمپر سوٹ اس کے بدن پر تھا۔ اس کے ساتھ اس نے سیاہ رنگ کے ستاروں سے بھری منی جیکٹ پہنی ہوئی تھی جس کا ایک کندھا فیشن کے طور پر اس نے گرایا ہوا تھا۔ بازو کونی تک فولڈ تھے اور ناخن سیاہ رنگ میں رنگے تھے۔ میرے ساتھ چلو گے؟ وہ لڑکی پوچھ رہی تھی۔ تیز ہپ ہاپ سانگ پر تھرکتے ہوئے ایبک کا سر اس بات میں ہل گیا۔ اس لڑکی کے بازو ابھی بھی ایبک کے گردن پر بندھے تھے۔ سپر، وہ سرشار سی کہہ رہی تھی۔ مجھے اسے روکنا چاہیے یا نہیں؟ وہ سوچ رہی تھی پھر یک لخت ہی اس نے فیصلہ کیا۔ ناز کپڑے درست کرتی ڈانس فلور پر آئی۔ ایک دو لڑکے جو اس کی طرف بڑھے تھے دھکا دیتے وہ ایبک کے سر پر پہنچی جس کی جیکٹ تقریباً پوری اتر کر اس کی کونیوں میں اٹک گئی تھی۔ وہ اس لڑکی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے ان دونوں کے درمیان آئی۔ بلانڈ بالوں والی لڑکی سبتات پر بوکھلائی اور ایبک سٹپٹایا۔ معاف دماغ کے ساتھ وہ اس لڑکی کے سر کو دیکھ رہا تھا جو اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی، لیکن رخ اس بلانڈ بالوں والی لڑکی کی طرف تھا۔ یہ میرے ساتھ ہے، اس نے اونچی آواز میں چیخ کر کہا۔ کانوں کو پھاڑ دینے والے میوزک میں اس کی آواز دب کر رہ گئی۔ بلانڈ بالوں والی لڑکی کا چہرہ اترا۔ اتنا ہینڈسم لڑکا اس کے ہاتھ سے نکل رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، ناز ایبک کا بازو تھام کر اسے وہاں سے نکال کر لے گئی تھی۔ وہ دونوں ساتھ باہر آئے۔ ایبک کی سب جیکٹ ابھی بھی کونیوں پر جھول رہی تھی۔ ناز اسے چھوڑتے ہوئے اس کے سامنے آئی اور ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے باز پرس کرنے لگی۔ وہ کون تھی اور تم یہاں کیا کر رہے تھے؟ ایبک متحیر انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دماغ ابھی بھی غائب تھا۔ وہ سوچتے ہوئے زمین کو تھکا، پھر اس پر نظر ڈالتے کھڑا ہوا۔ تم مجھے درس پورے کپڑے پہننے پر دیتے ہو اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے جس کے کپڑے پبلک میں ہی؟ وہ کچھ کہتے کہتے رکی تھی۔ ایبک کے ہاتھ سیدھے تھے تبھی جیکٹ پھسل کر نیچے جا گری۔ وہ ابھی بھی اسے حیرانگی سے دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی انجان ہو، جیسے اس نے اسے نہ پہچانا ہو۔ بصارت دھندلی ہوئی، سر چکرانے لگا۔ اگر آج میں نہ ہوتی تو جانتے ہو کیا ہو جاتا؟ اسے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے۔ اس کی سماعت ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ دماغ جیسے بند ہونے لگا۔ اس کا بدن ڈھیلا ہوا، وہ بس گرنے ہی والا تھا۔ تمہارا کردار تو جاتا ہی، ساتھ میں وہ الفاظ بھی جاتے جن کی وجہ سے تھوڑی سی عزت تمہارے لیے دل میں ہوئی تھی۔ حالانکہ جاننے کے بعد کہ تم ہی زمین ذات ہو میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، مگر کیا کروں، نہیں روک پائی خود کو۔ وہ کیا بول رہی تھی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ کون ہے ایبک پہچان نہیں پا رہا تھا۔ یہ کنڈیشن اس کے ساتھ اسی طرح کرتی تھی۔
اگر ابھی سامنے برہان ہوتا تو اسے بھی پہچاننے سے انکاری ہو جاتا، جس طرح ناز کو ہوا تھا۔ یا میں جو سب کچھ کہہ رہی ہوں فضول کہہ رہی ہوں، تم اپنی مرضی سے ہی اس کے ساتھ تھے۔ اس نے وقفہ لیا۔ ایبک نے کچھ نہیں کہا۔ اس کا وجود بہت ڈھیلا ہو گیا، اتنا کہ اب ٹانگیں کھڑے ہونے سے قاصر تھیں۔ ہاں میں درست ہوں، تم ڈرنک نہیں ہو اور اس لڑکی کے ساتھ بھی نہیں ہونا۔ اس کی بات درمیان میں رہ گئی۔ وجہ ایبک کا گرنا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گرا۔ ناز پھٹی آنکھوں کے ساتھ اسے زمین بوس ہوتے دیکھ رہی تھی۔ بارش تا ہنوز برس رہی تھی۔ نم زمین پر ایبک سلطان اوندے منہ گرا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی جیکٹ بھی پڑی تھی۔ بارش کے قطرے زمین پر سے اچھل کر اس کی ناک پر گر رہے تھے، لیکن وہ ہوش و حواس سے بیگانہ بے سدھ پڑا تھا۔ کوئی حس نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی ملال نہیں۔ میں نے اس کی دکھتی رگ کو چھیڑ دیا، غلطی ہو گئی مجھ سے۔ وہاں سے کافی دور ایک گھر کے سیکنڈ فلور پر مرر بال سے ایک لڑکا بیٹھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پشیمانی کے رنگ تھے اور دونوں ہاتھ باہم پھنسائے ہونٹوں پر جمے تھے۔ وہ صرف ایک حادثہ تھا، اسے بھول جاؤ۔ ساتھ کرسی پر ایک اور مرد تھا، گرے مائل سفید بالوں والا، جو اس لڑکے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ رہا تھا۔ دونوں کی کرسیوں کے پشت اونچے تھے، اس پر گولڈن سٹیل کا بارڈر موجود تھا۔ کرسیاں سفید رنگ کی تھیں۔ برہان نے گردن کو اس بات میں ہلایا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے خود پر کنٹرول ہونا چاہیے۔ اتنا ایموشنل ہونا صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ وہ ان سے زیادہ خود کو تسلی دے رہا تھا۔ دوپہر کے بعد شام آئی، وہ بھی آ کر ڈھل گئی۔ رات کی سیاہی بہت گہری معلوم ہوتی تھی، کیونکہ صبح سے ہی دن میں شام کا سماں تھا۔ زندگی کی رونق اور عروج قائم و دائم تھا۔ شہر کے مضافات میں بنا یہ گھر اپنے اندر سکون سمائے ہوئے تھا، لیکن اس دل کا کیا کروں جو کسی طور سنتا نہیں۔ مسز جوزف چائے اور سنیکس لے کر وہاں آئی تھیں۔ ادھیڑ عمر، آنکھوں کے کنارے پر جھریاں، سانولا رنگ، سیاہ بالوں کا گردن کے قریب بندھا جوڑا، سفید تکونی اسکارف میں ڈھکا ہوا تھا۔ لبوں پر مسکان سجائے وہ اس وقت پاؤں تک آتی پرنٹڈ کھلی اسکرٹ اور پورے بازوؤں والی سادہ شرٹ میں ملبوس تھیں۔ اپنی اسکرٹ کو ٹھیک کرتے وہ صوفے پر بیٹھی تھیں۔ ٹرے جوزف اور برہان کے درمیان میز پر دھری ہوئی تھی۔ میں تم سے متفق ہوں بیٹا، تمہاری جگہ اگر میری اولاد ہوتی تو بھی میں یہی کرتی۔ تم ایک سمجھدار، ایماندار اور نرم دل کے انسان ہو۔ اللہ تمہاری یہ نرمی رائے گا نہیں جانے دے گا۔ ان کے مشفق انداز پر برہان سر جھکا کر مسکرا دیا۔ اس کا دل بھاری ہو رہا تھا، ان لوگوں کے خلوص اور محبت سے اور ایبک کی لاپرواہی سے۔ نہیں جانتا وہ کہاں اور کس حال میں ہے۔ وہ اچھے تیوروں سے نہیں گیا آنٹی۔ مسز جوزف نے چائے بنا کر اسے پیش کی۔ برہان نے پلکیں اٹھا کر گرائیں اور طلب نہ ہونے کے باوجود ان کے ہاتھ سے کپ تھام لیا۔ کمرے کے کونے پر جہاں پھولوں کے گلدان سجے تھے، جار میں موجود کینڈل جل رہی تھیں۔ بھینی اور مدھم خوشبو سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کینڈل کی نہیں بلکہ تازہ گلابوں کی خوشبو ہے، جو ماحول کو مسحور بنانے کے جتن میں ہے۔ وہ بالغ ہے، سوجھ بوجھ رکھتا ہے، صحیح غلط کا پتہ ہے اسے، یہاں تک کہ وہ تم سے بھی زیادہ ذہین اور کنٹرول انسان ہے۔ اس کی طرف سے بے فکر ہو جاؤ، اپنے معاملات اسے خود ہینڈل کر لینے دو۔ وہ جہاں ہوگا محفوظ ہوگا۔ ان کی بات پر اس نے لیمن ٹی کا سپ لیا اور لبوں کو جنبش دے کر انشاءاللہ کہا۔ میں چلتا ہوں اب، پریشانی کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ کھڑے ہو کر اس نے جوزف سے ہاتھ ملایا تھا، جبکہ مسز جوزف کے ہاتھ چوم کر وہ آنکھوں سے لگا رہا تھا۔ خوش رہو، میری اولاد ہوتی تو میں اسے بھی خوش رکھتی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سر ہلایا۔ جوزف اس بات سے نظریں چرا گئے۔ اللہ نے انہیں اولاد نہیں دی تھی۔ فالٹ مسز جوزف میں تھا، وہ کبھی بھی اس رتبے پر فائز نہیں ہو سکتی تھیں۔ جوزف اور ان کی پسند کی شادی تھی۔ اس پسند کی لاج رکھتے ہی وہ آج تک کسی اور عورت کی طرف مائل نہ ہوئے تھے۔ پسند کی لاج کیا رکھتے، ان کا دل ہی اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ حالانکہ مسز جوزف نے انہیں دوسری شادی پر بہت منایا تھا۔ وہ چاہتے تو کر لیتے، لیکن بات تو یہی تھی کہ وہ چاہتے نہیں تھے۔ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے اپنے منہ کے اوپر سے کمفرٹر اتارا۔ نیم اندھیرے کمرے میں اسے اپنی سانسوں کے علاوہ کسی دوسرے کی سانسوں کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ وہ عجلت میں اٹھ بیٹھا۔ اس سے پہلے کچھ کرتا لائٹس آن ہوئیں۔ اس کا کمرہ نہیں تھا، یہ برہان کا کمرہ نہیں تھا۔ کمرہ تو چھوڑو، یہ تو اس کا گھر بھی نہیں تھا، اور یہ تو جوزف انکل کا بھی گھر نہیں تھا، تو پھر کس کا تھا؟ اس نے گردن سائیڈ پر موڑی۔ ناز وہاں لائنز والے ٹراؤزر اور بٹنوں والی شرٹ میں موجود تھی۔ بالوں کو چوٹی میں گوندے وہ اسے دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ پھیکے چہرے کے ساتھ وہ اپنے اوپر نظر ڈال رہا تھا۔ اس کے جسم پر اس کی شرٹ اور جیکٹ نہیں تھی۔ وہ اس وقت ویسٹ میں موجود تھا۔ میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ میں نے پوچھا، میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ وہ ایک دم پینک ہوا تھا، آس پاس نظر دوڑا رہا تھا، مگر اسے اپنی شرٹ اور جیکٹ نہیں مل رہی تھی۔
چلاؤ مت مسٹر ایبک سلطان، پڑوسی اٹھ جائیں گے، کافی پیو گے؟ ایبک کی آنکھیں وقت دیکھ کر پھٹ گئیں۔ رات کے 2:30 وہ اس لڑکی کے کمرے میں تھا۔ کیوں؟ اسے لگا تھا اس کا دماغ بند ہو جائے گا۔ ڈر غالب ہوا، بدن سن ہونے لگا۔ میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ وہ سرگوشی میں متورم خوف سے بھری آنکھوں کے ساتھ سوال کر رہا تھا۔ اس کی نظریں گھڑی کی سوئیوں پر تھیں۔ ہاتھوں کی کپکپاہٹ صاف نظر آئی تھی۔ تم میرے بیڈ پر موجود ہو اور مجھ سے باس پوس کر رہے ہو۔ ذرا آسمان پر تو نظر ڈالو، کتنا حسین ہے نا یہ؟ بارش تھم چکی تھی، تارے نکل آئے تھے، سکوت ہر جانب تھا۔ فقط ایبک کے دل کے ناز نے بٹن پش کر کے اسے کہا تھا۔ بٹن کے دبتے ہی پردے دائیں بائیں سلائڈ کر گئے اور شیڈز فولڈ ہو گئے۔ شیشے کی دیوار سامنے تھی، جہاں سے چمکتا دمکتا آسمان بآسانی نظر آ رہا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ ایبک کے چلانے پر ناز چند قدم چلتی قریب آئی اور اس سے بھی اونچی آواز میں بولی۔ آواز دھیمی رکھو اپنی زمین ذات۔ آنکھیں بند کر کے اس نے خود کو سنبھالا اور گہرا سانس بھر کر بولی، بجائے اس کے کہ تم میرے مشکور ہو، مجھ پر چلا رہے ہو۔ یہ کتنی غلط بات ہے، مجھے بہت برا لگ رہا ہے، بہت زیادہ۔ لاج کو پرے کیا ایک لڑکی کے سامنے، ویسٹ میں ہونے کی شرم کو بھلایا اور جھٹکے سے سفید کمفرٹر کو خود پر سے دھکیل کر کھڑا ہوا۔ پھر تیز قدموں کے ساتھ اس کے مقابل آ کر بولا، میرے صبر کا امتحان مت لو ناز، بتاؤ کیا ہوا ہے، میں یہاں کیوں ہوں، کیسے ہوں؟ دیکھو میں مر جاؤں گا، سچ بتانا مجھے۔ اس کی آنکھوں کی سرخی، لبوں کی کپکپاہٹ، وجود کی لرزاہٹ، دل کی بے چینی اور چہرے کی مرزنی پر سے ناز نے نظر ہٹائی۔ اس کے عقب سے آتی شیشے کی دیوار سے نظر آتے آسمان پر ڈال دی، جہاں ایک ستارہ سب سے زیادہ جگمگا رہا تھا، بالکل ٹارچ لائٹ کی طرح یا پھر ایک فرشتے کی طرح۔ تمہیں پتہ ہے بچپن میں یہ چمکتا ہوا ستارہ مجھے بہت فیسینیٹ کیا کرتا تھا۔ وہ اس کی سائڈ سے مرر وال کے قریب آئی تھی۔ اس ستارے کو نظروں میں اتارنے کے بعد مڑ کر ایبک کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ چوڑی پشت ہلتے ہوئے اس کی کیفیت کا بتا رہی تھی۔ میں کہتی تھی یا تو مجھے مل جائے ہمیشہ کے لیے یا پھر میں ایسی بن جاؤں، بہت زیادہ چمکتی ہوئی، نظروں کو سکون بخشنے والی، لیکن میں ایسی نہیں بن پائی۔ ہر خواہش مکمل نہیں ہوتی، ہر چاہ کی راہ نہیں ہوتی، ہے نا؟ وہ ہینا پر مڑا۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی مردنی تھی، وہ آنکھیں ویسی ہی متورم اور سرخ۔ اس نے بہت مشکل سے لفظوں کو ترتیب دیتے اسے ڈائریکٹ پوچھا، وہ چیز جسے پوچھنے میں اسے شدید آر آ رہی تھی۔ وہ دل اس آر کی مار میں مرے جا رہا تھا۔ کیا ہمارے درمیان کچھ ہوا ہے؟ کیا میں نے حدود پھلانگ دیں؟ اس کی آواز کی لرزش سے ناز کا دل بھی بھاری ہوا۔ وہ اپنی زندگی میں پہلا مرد دیکھ رہی تھی جو یہ سوال پوچھتے ہوئے روحانسا ہوا تھا، جس کی گردن کی گلٹی مسلسل اوپر نیچے ہو رہی تھی اور لب کپکپا رہے تھے۔ اس کا سر نفی میں ہلا۔ تم نے ایسا کچھ نہیں کیا ایبک، تم کرنے والے تھے۔ اگر میں تمہیں باہر سے لے کر نہ آتی تو شاید ویسے نہ ہوتے تم جیسے تم پہلے تھے۔ تم اپنے ہوش کھو چکے تھے۔ اور وہ اس کی بات سن کر دونوں ہاتھ منہ پر رکھے بیڈ پر بیٹھ کر گرنے کے سے انداز میں بیٹھا۔ سر کو گھٹنوں تک لے جاتے ہوئے وہ مسلسل کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ تمہاری جیکٹ اتر چکی تھی اور وہ لڑکی تمہیں اپنے ساتھ لے جانے والی تھی۔ میں نے تمہیں جانے نہیں دیا، پھر تم بے ہوش ہو گئے۔ فٹ پاتھ گیلی تھی، تمہارے کپڑے گندے ہو گئے تھے، اس لیے ہاسپٹل والوں نے انہیں اتار دیا۔ وہیں تمہیں یہاں چھوڑ کر گئے ہیں۔ تم ڈسٹرب نہ ہو اس لیے میں نے تمہیں جگایا نہیں۔ وہ دونوں ہاتھ سر میں پھنسائے اسے گھٹنوں سے لگائے ہوئے تھا۔ ناز اسے دیکھ رہی تھی۔ الاف کون ہے؟ ایبک نے فوراً سے سر اٹھایا۔ وہ تحیر ملے شوق کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا جو شانیں اچکا کر رہ گئی۔ صرف اس لیے پوچھا کہ تم غنودگی میں یہ نام لے رہے تھے؟ تم نے کہا تھا کہ تم فکس ہو، کیا اسی کے ساتھ ہو؟ میری شرٹ کہاں ہے؟ وہ بھاری آواز کے ساتھ دریافت کر رہا تھا۔ ناز اسے دیکھتی رہ گئی۔ لانڈری کے لیے گئی ہوئی ہے۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے اپنے جوتے ٹٹول رہا تھا جب ناز کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ تم صبح بھی جا سکتے ہو، یوں بھی رات بہت گزر گئی ہے۔ ایبک نے فٹافٹ شوز پہنے اور کسی بات کا جواب دیے بنا اس کے گھر سے باہر نکل آیا۔ ناز مرر وال سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ دیکھ چکنے کے بعد مڑی، چند قدم چل کر اس نے دیوار پر لگا بٹن پش کیا۔ شیڈز پھر سے گرنے لگے۔ صاف بنیان میں ملبوس ایبک اس کے گھر کی حدود سے باہر نکل گیا تھا۔ باہر جما دینے والی سردی تھی۔ ایسا اس لیے تھا کیونکہ سردیوں کی آمد تھی۔ لگاتار ہوتی بارش نے ٹمپریچر خاصا بڑھا دیا تھا، مگر وہ ہر قسم کے احساس سے آری گلی سڑک پر چلے جا رہا تھا۔ اس کے دماغ میں فلیش بیکس ہو رہے تھے، اس کا برہان کے ساتھ جھگڑ کر باہر آنا، پھر لڑکی کی پیشکش اور اس کی حامی۔ اس نے چلتے چلتے
ایک زور کی ٹھوکر سڑک پر پڑے پتھر کو ماری جو دور اڑ گرا تھا۔ میں کس طرح ایسا کر سکتا ہوں؟ میں کیسے ہلکے کردار کا ہو سکتا ہوں؟ یک بستہ ہوا میں وہ سوپ شاپ کے شیلٹر کے نیچے رکھے لکڑی کے اسٹینڈ پر آ بیٹھا۔ شاپ کی لائٹ روشن تھی اور اندر اکا دکا لوگ بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ کیا میں ہمیشہ ایسا کرتا رہوں گا؟ مجھے غصہ آئے گا اور میں یہ سب کر دوں گا۔ یہ تو میں نہیں ہوں۔ تم نے مجھے مسخ کر دیا ہے۔ میں تمہیں برباد کر دوں گا۔ وہ اپنی تخیل میں موجود انسان سے مخاطب تھا۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ واسق امید تھی کہ ان شعلوں میں کوئی جل جائے۔ وہ کون تھا؟ یہ آگے چل کر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ روشن صبح میں جہاں ہر طرف چڑیوں کے چہچہانے کی آوازیں آ رہی تھیں، برہان چہرے کو مسلتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ ڈور بیل پچھلے 2 منٹ سے متواتر ہو رہی تھی۔ وہ ابھی اٹھا تھا، اسی لیے اس پر سستی طاری تھی، لیکن یہ سستی دروازہ کھولتے ہی زائل ہو گئی۔ وہ آنکھیں سکیڑے ناز کو دیکھ رہا تھا جو حشاش بشاش سی ان کے دروازے پر کھڑی تھی۔ صبح بخیر۔ پریشانی کے لیے معذرت چاہتی ہوں۔ میں ایبک کے کپڑے دینے آئی تھی۔ اور اس کی آخری بات سن کر تو سستی کے ساتھ نیند بھی اڑن چھو ہوئی تھی۔ برہان کی آنکھیں پٹ سے کھلیں۔ میں سمجھا نہیں، کس بارے میں بات کر رہی ہیں آپ؟ ایبک کے کپڑے؟ پھر وہ اس لڑکی کے ہاتھ میں موجود کاکھ کے بھورے بیگ کو دیکھ رہا تھا جس میں سے ایک ایبک کی شرٹ جھلک رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر اس کے 14 طبق روشن ہوئے۔ یہ ایبک سلطان کا ہی گھر ہے نا؟ لڑکی نے ایک نظر نیم پلیٹ پر ڈالی۔ برہان کے بات میں سر ہلانے اور کنفرم کرنے کے بعد وہ مزید کہہ رہی تھی، ہاں یہی ایڈریس ہے۔ دراصل کل رات وہ انہیں میرے گھر پر ہی چھوڑ آیا تھا۔ لانڈری سے ابھی آئے ہیں تو سوچا دے آؤں۔ برہان کے گلے کی گلٹی اوپر نیچے ہوئی۔ رات، کپڑے، لانڈری، اس کے دماغ میں سب گڑبڑ ہونے لگا۔ یقین کرنا دشوار ہوا۔ ایبک کل رات آپ کے ساتھ تھا؟ میرا مطلب آپ کے گھر تھا؟ جلدی سی تصحیح کرتے ہوئے اسے اپنے لفظوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کسی طرح سے اس کا سوال کر سکتا تھا۔ خواہ میں ہی اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا یہ لے، اب مجھے چلنا ہوگا، میری کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے۔ اس کے ہاتھ سے بیگ پکڑ کر وہ دروازہ بند کر کے اندر آیا اور تیزی سے اس میں سے کپڑے نکالنے لگا۔ ناممکن! وہ دونوں چیزیں ایبک کی ہی تھیں۔ برہان کمرے کی اور بڑھا، جوزف کا نمبر ملایا اور سب منو ان کے گوش گزار کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ وہاں موجود تھے اور اپنی حیرت کا اظہار کر رہے تھے۔ ناقابل یقین بات! میں نے کہا یہ ناقابل یقین بات ہے۔ ایبک ایسا نہیں ہے۔ وہ کیوں کسی لڑکی کے گھر اپنے کپڑے چھوڑے گا؟ بلکہ وہ کیوں کسی لڑکی کے گھر جائے گا؟ آخر کیوں؟ برہان مسلسل ان کے سامنے یہاں سے وہاں ٹہل رہا تھا۔ میز پر بیگ اور ایبک کے کپڑے رکھے تھے جنہوں نے دونوں کو ہی پریشان کر دیا۔ وہ وہاں جا چکا ہے انکل۔ وہ وہاں جا کر یکدم رکتے برہان ان سے مخاطب ہوا تھا۔ تھوڑی دیر رکا اور پھر بات وہیں سے جوڑی۔ پتہ نہیں کیا کرایا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ ایبک یہ سب کر سکتا ہے۔ کیسے؟ وہ پھر سے ٹہلنا شروع ہو چکا تھا۔ اس کے 10 بجے کی میٹنگ ہے، وہ یہ بھول گیا۔ جوزف نے ہاسپٹل جانا ہے، وہ فراموش کر گئے۔ آج کا ہاٹ ٹاپک ایبک کی حرکت تھا جس نے دونوں کے ہی چکے چھڑا دیے تھے۔ مجھے معلوم ہوتا تو میں کبھی بھی اپنے بچے کو ڈیٹ کے لیے کنونس نہیں کرتا۔ میں تو اس کی زندگی میں خوشیوں کی روح پھونکنا چاہتا تھا۔ مجھے کیا معلوم کہ وہ بے راہ روی اختیار کرے گا۔ اف، میں کیا جواب دوں گا اللہ کو؟ میں کیا جواب دوں گا اپنی بیوی کو؟ اسے تو یقین نہیں آئے گا اس کا ایبک یہ سب کچھ کر چکا ہے۔ وہ کیسے یقین کرے گی؟ وہ پینک ہو رہے تھے۔ برہان نے انہیں درمیان میں ٹوکا۔ انکل پلیز حوصلہ رکھیں، کچھ کرتے ہیں۔ تمہارا دل صحیح اس لیے پریشان تھا، تمہارے دل کا گھبرانا جائز تھا۔ نیند کے خمار سے بھرپور بکھرے بالوں والا ایبک برہان کے کمرے کے دروازے میں نمودار ہوا۔ کس کا دل کس لیے گھبرا رہا ہے؟ اس کی نیند سے بوجھل آواز نے دونوں کو کرنٹ کھا کر اس کی طرف مڑنے پر مجبور کیا۔ وہ دونوں اس کے حلیے پر غور کر رہے تھے۔ کینچی، چپل، شارٹس اور بنیان، ستا ہوا چہرہ، نیند کے خمار سے بوجھل اور سرخ آنکھیں اور بکھرے ہوئے اسپرنگ بال۔ خیریت؟ یہ میرا ایکس رے کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ شانے اچکاتے ہوئے دونوں سے پوچھ رہا تھا۔ دفعتاً اس کی نظر اپنے کپڑوں پر پڑی۔ وہ اندر چلا آیا۔ ناز آئی تھی کیا؟ اس کے سوال پر جوزف اور برہان نے نظروں کا تبادلہ کیا، یعنی کہ وہ اب دھڑلے سے اس لڑکی کا نام ان دونوں کے سامنے لے گا۔ شاباش ایبک بچے، شاباش! مجھے نہیں لگا تھا وہ اتنی صبح آ جائے گی۔ اپنی شرٹ اور جیکٹ کو لے کر وہ ان کی سنے بنا وہاں سے چلا گیا۔ جوزف نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پھنسا کر ہونٹوں پر دھرا۔ کیا یہ سب ہو گیا ہے؟ برہان کی بات پر جوزف کے ماتھے کی سلوٹیں مزید گہری ہوئیں۔ یقین کرنا دشوار ہے، لیکن حالات بتا رہے ہیں کہ ایسا ہو گیا ہے۔
انگلیاں ہونٹوں پر دھری تھیں اور وہ ان کے پیچھے سے لبوں کو جنبش دے رہے تھے۔ پھر آگے کیا کرنا ہے ہمیں؟ یعنی وہ کسی لڑکی میں دلچسپی لے رہا ہے، اس کے گھر رہ رہا ہے اور وہ نارمل ہے، مطلب میں الجھا ہوا ہوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کیا جائے۔ جوزف نے میز پر رکھا گلاس اٹھایا، حلق کو ترک کیا اور صدیوں بعد بولے، اسے شاید پہلی نظر کی محبت کہتے ہوں، ہو سکتا ہے اس نے موو آن کرنے کا سوچ لیا ہو۔ وہ ان کی بات سے اتفاق کر بھی رہا تھا اور نہیں بھی، وہ واقعی الجھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ صبح پھوٹ چکی تھی، شہر کے مضافات میں بنا یہ گھر پرندوں کی چہچہاہٹ سے گونج اٹھا، معلوم ہوتا تھا پورے جہاں کے پرندے ان کے گارڈن میں مقیم ہو گئے ہیں۔ اللہ اس کے حال پر رحم کرے۔ دروازے پر ہوتی نوک پر دونوں نے اس سے دیکھا، وہ ان کی نظروں کے سامنے تیار کھڑا تھا، کافی رنگ کی جینز، گرے ٹی شرٹ اور اس پر موجود سخت جیکٹ۔ یہ وہی جیکٹ تھی جو ابھی ناز دے کر گئی تھی، اس نے جیکٹ کے رنگ کے ہی شیڈز آنکھوں پر لگائے ہوئے تھے۔ صبح کے 7 بجے کی اس تیاری دونوں کے لیے حیران کن تھی، کیونکہ وہ دیر سے اٹھنے کا عادی تھا۔ رات بھر کمپیوٹر کے ساتھ مغز ماری کرنا اور دن میں اسی مغز کو آرام پہنچانا اس کے شیڈول کا اہم حصہ تھا۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے صبح جلدی اٹھ جائے۔ میں ناز سے ملنے جا رہا ہوں، لیٹ ہو جاؤں گا، پریشان نہیں ہونا۔ وہ دونوں ایک بار پھر سے نظروں کا تبادلہ کر رہے تھے۔ ایبک اچنبھے سے انہیں دیکھتے ہوئے ٹوکری میں سے سیب اٹھا گیا۔ بائٹ لینے کے بعد وہاں سے جاتے وہ ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، جن کی نظریں آج بدلی بدلی سی لگ رہی تھیں۔ اس نے شانے اچکائے اور شانے بے نیازی سے وہاں سے چلا گیا۔ یعنی رات میں دل نہیں بھرا موصوف کا، جو اب بھی چلے گئے اور آنے کا بھی دیر سے کہہ رہے ہیں۔ کمال! یہ جوزف تھے جو حد درجہ سنجیدہ نظر آ رہے تھے۔ چڑیوں کی تیز چہچہاہٹ میں برہان کی آواز دب سی رہی تھی۔ میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ وہ اتنی آسانی سے کہہ گیا کہ ناز سے ملنے جا رہا ہے، مطلب اب کوئی پردہ بھی نہیں، وہ بدل گیا ہے۔ عجیب۔ اور جس کے بارے میں باتیں ہو رہی تھیں وہ سیب کے بائٹس لیتے یونیورسٹی کے آگے آ کر رکا، ہاتھوں کو جھاڑ کر ٹشو سے صاف کیا اور ایک نمبر ملا کر فون کو کان سے لگا لیا۔ ہاں ناز، یہ میں ہوں۔ ایبک، اگر کوئی ضروری لیکچر نہیں تو باہر آ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ فون بند کر کے وہ اسٹیئرنگ پر انگلیاں چلا رہا تھا جب اسے دونوں شانوں پر بیگ ڈالتی ہوئی ناز نظر آئی۔ اس نے 2 اونچی پونیاں باندھی ہوئی تھیں، ہلکے سبز رنگ کا ٹراؤزر تھا جس کے پائچوں میں لاسٹک ڈالا تھا اور سفید ٹی شرٹ پر اس نے ٹراؤزرز کے رنگ کی ہی جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ چوئنگم چباتے وہ اسے دیکھ کر مسکرائی جو اسٹیئرنگ پر انگلیاں بجا رہا تھا۔ واٹ اے سرپرائز! وہ اس کی کار میں بیٹھتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ سیٹ بیلٹ لگانے کے بعد وہ اسے دیکھ رہی تھی جو کار سٹارٹ کر چکا تھا۔ مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی تھیں، سوچا یہی مناسب وقت ہے اس لیے چلا آیا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی، جس کا چہرہ پتھر کی طرح سپاٹ تھا۔ اس نے خیال کے آنے پر سر جھٹک دیا۔ وضاحت کے بغیر بھی ہم بات کر سکتے ہیں۔ آج صبح روشن ہے، کوئی بادل بارش نہیں، سب صاف ہے۔ وہ ایک کیفے کے باہر کار روک چکا تھا۔ دونوں آگے پیچھے کیفے کے اندر گئے جہاں ناشتہ سرو کیا جا رہا تھا۔ ایبک نے آرڈر کرنے کے بعد اس کی طرف دیکھا، وہ لفظوں کو بن رہا ہے، صاف نظر آ رہا تھا۔ ناز نے اس کی پریشانی حل کر دی۔ وہ لکڑی کی میز پر کونیاں ٹکاتے بولی، میں نے سنا ہے جو عقل مند ہوتا ہے وہ بیتے دنوں کی باتیں نہیں کرتا، بھول جاؤ کل کو۔ اس کی چمکتی آنکھیں ہیروں کا سا تاثر دے رہی تھیں، اس میں ریاکاری نہیں تھی، سادہ اور پاک سی تھیں۔ ایبک انہی میں دیکھتے ہوئے سر کو ہلا رہا تھا، پھر اس کی آواز اس سہانی صبح میں گونجی جو کچھ یوں تھی، اور مجھے لگتا ہے جو کل کو بھول جاتے ہیں وہ سب بھول جاتے ہیں۔ تمہیں یقین کرنا ہوگا ناز، میں وہ انسان ہوں جو حال میں نہیں ماضی میں سانس لیتا ہے، بیتا کل میری زندگی ہے۔ اس کی آواز افسردہ تھی، کھوئی کھوئی سی، محروم اور پشیماں۔ معلوم ہوتا ہے وہ زندگی بہت حسین تھی۔ نظریں جھکائے ہی وہ مسکرایا، وہ زندگی الاف ہے نا؟ اس نے نظریں اٹھائیں، پانی کی تہوں میں ڈوبی ہوئی نظریں۔ ناز کا دل جگڑ گئی تھی، وہ یہ سب نہیں کہنا چاہتی تھی، کہہ گئی، کیا وہ اس دنیا میں نہیں ہے؟ ہلکی متورم آنکھوں کے ساتھ ایبک نے نفی میں مسکراتے سر ہلایا، ایسی بات نہیں ہے، وہ اس دنیا میں تو ہے لیکن میری نہیں ہے، اور یہ ضروری بھی نہیں کہ جسے آپ چاہیں وہ آپ کا ہو۔ وہ میرے دل میں، میری روح میں زندہ ہے، اور میں خوش ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے یہی قدرت کا فیصلہ ہے۔ وہ جو سوچتا ہے، جو کرتا ہے، حکمت سے پر ہوتا ہے، مجھے اس کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ وہ ایک اچھا انسان تھا لیکن اس اچھے انسان کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوا تھا، ایسا ناز کو اس ملاقات میں معلوم ہو گیا تھا۔ ایبک کا ایک ہیکر کے حوالے سے جو خاکہ اس کے دماغ میں بنا تھا وہ آہستہ آہستہ مٹنے لگا۔ ہم لوگ انسانوں کو بہت غلط انداز میں پرکھنے لگتے ہیں۔ کسی کتاب کو اس کے کور سے جج نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل اسی طرح کوئی انسان اپنے ظاہری خول سے نہیں پہچانا جاتا۔ کسی کو جاننے کے لیے اس کے اندر اترنا پڑتا ہے، اس کی سوچ کو خود پر چڑھانا پڑتا ہے، اس کے محسوسات کو محسوس کیا جاتا ہے، تب کہیں جا کر ہم کسی کو جانتے ہیں، 2-4 باتیں کرنے سے نہیں۔
تم نے کبھی اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی؟ اس سوال پر ایبک کی آنکھوں میں مرچیں بھری تھیں۔ ویٹر ناشتہ لگا چکا تھا۔ اس نے جوس کو اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ کیفے میں اکا دکا لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ مدھم کانٹوں چمچوں کی آوازیں وہاں پر موجود تھیں۔ وہ ناز کو آملیٹ کا بائٹ لیتے دیکھ کر بولا، کل جو کچھ بھی ہوا میں نہیں چاہتا جوزف انکل کو یا برہان کو اس کے بارے میں پتہ چلے۔ تم میرے اس راز پر پردہ ڈال دو، اللہ تمہارے کسی راز پر پردہ ڈال دے گا۔ ٹھیک ہے، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اب تو تمہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ میں اچھی لڑکی ہوں، تم مجھ سے دوستی کر سکتے ہو۔ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ ایبک نے اس کے ہاتھ کو مسکراتے ہوئے اگنور کیا، پھر نیپکن سے منہ پوچھنے لگا۔ ناز نے ہاتھ کو مٹھی بنا کر پیچھے کیا جہاں وہ کیفے میں بیٹھا ناز کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا۔ برہان نے کھانے کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جوزف اور وہ آج ساتھ تھے۔ وجہ ایبک ہی تھا جو صبح کا نکلا شام میں بھی نہیں لوٹا تھا۔ سہانی صبح کا سورج غروب ہونے کے مقام پر آن پہنچا اور پرندے اپنے اپنے آشیانوں کی جانب محو پرواز ہوئے۔ بادلوں نے ایک بار پھر سے بیجنگ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، لیکن یہ وہ بادل نہیں تھے جو برستے ہیں، یہ تو بس سایہ کھڑا کرتے ہیں۔ کب تک ایسے کھڑے رہو گے؟ جوزف کی آواز پر اس نے رخ ان کی جانب موڑا۔ وہ فرینچ ونڈو کے سامنے کھڑا تھا جو لان میں کھلتی تھی۔ وہاں سے مین گیٹ بھی بآسانی نظر آتا تھا جس پر برہان کی نگاہیں پچھلے 3 گھنٹوں سے مرکوز تھیں۔ مجھے لگا تھا میں اس لڑکے کا علاج کراؤں گا، جب وہ ٹھیک ہوگا تو واپس اپنی دنیا میں مگن ہو جاؤں گا۔ یہ اس پر منحصر ہوگا وہ جہاں بھی رہنا چاہے میں اس سے کانٹیکٹ نہیں رکھوں گا کیونکہ میں اپنا کام کر چکا ہوں گا، وہ نے دیکھتا کہہ رہا تھا۔ پریشان تھا، تبھی پریشانی اس کے لفظوں میں گھلی تھی، پر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ دل جوڑ بیٹھوں گا۔ وہ ایک لمحے کو بھی نظروں سے اوجھل ہو جائے تو بے چینی ہونے لگتی ہے۔ کس قسم کا دوراہا ہے یہ جس میں میں پھنس چکا ہوں؟ جوزف اٹھ کر اس کے پاس آئے، شانے پر ہاتھ رکھا اور تسلی آمیز انداز میں گویا ہوئے، تم اس کے ساتھ تبھی بن گئے تھے جب تم نے اسے کچرے کے ڈبے سے اٹھایا تھا۔ تمہارا دل صاف ہے اور وہ اس میں تمہارے بھائی کی طرح آن بسا ہے، یا پھر بھائی لفظ استعمال نہیں کرتے، اولاد کہہ لیتے ہیں۔ تم اسے بچوں کی طرح عزیز کر بیٹھے ہو۔ وہ ان کی بات پر خاموش رہا، آنکھوں میں اداسی کھل گئی۔ اس اداسی کو چھپانے کی غرض سے اس نے سر کو جھکایا اور جھکی ہوئی آواز کے ساتھ ہی بولا، اسے بدلہ لینا ہے اور میں جانتا ہوں اس سب کا انجام موت ہے۔ جن لوگوں سے وہ ٹکر لینے کی سوچ رہا ہے وہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، ان کے پاس پاور اور پیسہ ہے۔ ایبک کے پاس کیا ہے؟ فقط بدلے کی آگ کے۔ ہم ان سے ایسے نہیں لڑ سکتے جوزف انکل، ان سے لڑنے کے لیے ہمیں پیسہ چاہیے، پاور چاہیے، جو کہ ہم دونوں میں سے کسی کے پاس بھی نہیں۔ ان دونوں کا رخ لان کی طرف تھا۔ ایبک کب اندر آیا دونوں کو پتہ ہی نہ چلا۔ وہ ابھی دروازہ کھولنے ہی لگا تھا کہ برہان کی بات نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہا تھا۔ ہاں یہ بات سچ ہی تھی، میں اسے نہیں کھونا چاہتا۔ وہ یہ بات نہیں سمجھ رہا، وہ جن راستوں پر چلنے کا سوچ رہا ہے وہ اسے بھٹکا دیں گے۔ میں کیسے اسے روکوں، کیسے منع کروں، وہ میری بات نہیں سمجھے گا۔ ایبک وہاں سے چلا گیا۔ کمرے میں آ کر اس نے دروازہ بند کیا، لیپ ٹاپ آن کیے، وہ چند چیزیں اس سے جوڑ گیا۔ برہان نے کہا ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ پیسہ اب ایسے حاصل کرے گا۔ اس نے کہا اس کے پاس پاور نہیں ہے، پاور بھی اب وہ اسی طرح ہی پائے گا۔ پچھلے چند سالوں سے وہ گرے ہیٹ ہیکر رہ چکا تھا، لیکن وہ ماضی تھا، تب وہ اچھا تھا، اچھائیاں پھیلانا چاہتا تھا۔ اب بھی وہ اچھا ہے لیکن اچھائیاں اسے راس نہیں، اس لیے وہ خود کو بلیک ہیٹ میں کنورٹ کر چکا تھا۔ اس قسم کے ہیکرز عام طور پر آن لائن چوری کرنے، نظام کو تباہ کرنے، قانونی صارفین کو سروس کے لیے انکار کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ زیادہ سے زیادہ ڈیٹا چراتے ہیں تاکہ اسے بلیک مارکیٹ میں مہنگے داموں فروخت کر سکیں، یا پھر جس انسان کا ڈیٹا ان کے ہاتھ لگا ہے اسے بلیک میل کر کے پیسے بٹور سکیں۔ سیاہ ٹوپی ہیکر کا اے ٹی ایم کی کرپشن، بینک کی چوریوں، سرورز میں داخل ہونے، کمپیوٹر سیکیورٹی کی خلاف ورزی کرنے، کریڈٹ کارڈ نمبر یا پاس ورڈ چوری کرنے، ٹرانزیکشنز میں ہیرا پھیری اور بجلی چوری کرنے میں بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ بلیک ہیٹ ہیکر وہ ہوتا ہے جو انٹرنیٹ سے جڑے کسی بھی کمپیوٹر یا پھر لیپ ٹاپ اور سیل فون میں بری نیت سے گھس جاتا ہے، بالکل بن بلائے مہمان کی طرح۔ ان کا زیادہ تر مقصد پروگرام کے اجزاء چینج کرنا، دوسرے کمپیوٹر کے لیے وائرسز بنانا، محفوظ علاقوں تک رسائی حاصل کرنا، محفوظ نظام کو توڑنا اور غلط معلومات کی ترسیل کرنا ہے۔ اچھا، یہاں پر میں ایک بات بتاتی چلوں، زیادہ تر لوگ کریکرز اور ہیکرز کو ایک ہی پہلو میں جانتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہیکرز میں وائٹ، بلیک، گرے اور مختلف رنگ کے ہیکرز ہوتے ہیں۔ یہ رنگ بھی انہیں ہالی ووڈ کی پرانی فلموں سے ملا تھا، جن میں ہیرو سفید کپڑوں یا ٹوپی میں ہوتا تھا اور ولن سیاہ۔ ہالی ووڈ سے اس چیز نے بالی ووڈ تک سفر طے کیا اور اب پوری دنیا میں ہیرو اور ولن کے درمیان فرق کے لیے رنگوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔
ہیرو کی ٹوپی سفید امن والی اور ولن کی سیاہ فساد والی۔ ہیکرز کمپیوٹر اور انفارمیشن کے ماہر ہوتے ہیں، آپریٹنگ سسٹم اور پروگرامنگ وغیرہ کے بارے میں خطیر معلومات رکھتے ہیں۔ یہ علم کے بھوکے ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی۔ جبکہ کریکر وہ ہوتے ہیں جن کے پاس معلومات ہوتی ہیں کہ کس طرح تھرڈ پارٹی سسٹم تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ زیادہ تر کمپیوٹر سیکیورٹی کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ذاتی طور پر پیسہ کمانا اور دوسرے صارفین کو نقصان پہنچانا ان کا پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے۔ تبھی تو کریکرز کی اصطلاح کرمنل ہیکر یعنی بلیک ہیٹ ہیکر سے آئی ہے۔ ہسپانوی میں یہ ہیکر کرمنل یا ورچوئل وینڈل ہو سکتی ہے۔ اس کا یہ نام 1985 میں تشکیل ہوا تھا تاکہ ہیکرز کو کریکر سے الگ کیا جا سکے۔ کریکر سسٹم تک پہنچنے کے لیے زیادہ تر کوڈ سے دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ ان کے پروگراموں میں معمول کی بات ہے جن کے لیے پہلے لائسنس یا کوڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب کریکر سسٹم میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے تو ایسا پروگرام بناتا ہے جو سیریل کوڈ یا ایکٹیویشن کوڈ کو تشکیل دیتا ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ 2 نمبر طریقہ ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے پروگرام مصنوعی کوڈز کو پروگرامنگ الگورتھم کے ذریعے انجام دیتے ہیں جو کریک ہوتے ہیں۔ کریکر کہلانے کے لیے لوگوں کے پاس کمپیوٹر اور اس کا بہت زیادہ علم ہونا ضروری ہے۔ ہیکرز کی طرح بلیک ہیٹ ہیکرز اور کریکرز میں بس اتنا ہی فرق ہے جتنا ہاتھ کی پہلی 2 انگلیوں میں ہے۔ ایبک کبھی گرے ہیٹ تھا مگر اس کے بعد وہ رفتہ رفتہ کریکر بنتا گیا۔ وہ غلط راہ پر آ گیا تھا۔ اس نے کریکر کا سفر طے کر کے خود کو بلیک ہیٹ بنا لیا۔ ڈارک نیٹ پر وہ اب جانا جانے لگا تھا۔ ٹور انین روٹنگ پروجیکٹ پر وہ ظاہر سی بات ہے موجود تھا۔ ڈارک نیٹ اب اس کی پناہ گاہ تھی اور وہی اس کا اب بزنس بھی تھا جہاں سے اس کے پاس پیسوں کی ریل پیل ہونے لگی۔ زمین ذات بیجنگ میں مشہور ہو چکا تھا۔ بیجنگ کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی اس کا تذکرہ کیا جانے لگا۔ برہان اس کی حرکتوں پر خاموش نہیں رہا۔ اس نے احتجاج کیا تھا، اس کے ساتھ بائیکاٹ کیا۔ وہ بولنا کھانا ترک کر چکا تھا۔ اسے ایبک اور اس کی حرام کی کمائی سے کراہیت آنے لگی تھی۔ وہ اس سے کھچ گیا تھا، دور ہو گیا تھا۔ جوزف بھی اس سے خفا تھے۔ مسز جوزف اس کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں تھیں۔ ابھی وہ ان سے ملنے آیا تھا لیکن اسے اندر آنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اچھائی کا ساتھی ہر کوئی ہے، اگر وہی اچھائی برائی میں بدل جائے تو سب منہ کیوں موڑ لیتے ہیں؟ وہ جوزف سے سوال کر رہا تھا جو دروازے میں کھڑے اسے اندر آنے نہیں دے رہے تھے۔ ان کے ماتھے کی شکنوں میں ناراضگی کے ساتھ سوال بھی تھے جنہیں فی الحال پڑھنے سے اس نے گریز کیا تھا۔ تم یہاں سے چلے جاؤ لڑکے، یہ نہ ہو کہ میرے لب پولیس کے لیے واہ ہو جائیں۔ دروازے پر رکھا ان کا ہاتھ ایبک نے نرمی سے ہٹا کر اپنے لیے راستہ بنایا۔ وہ اندر آ چکا تھا۔ کون تھا جو اسے مزید روک پاتا؟ آپ لوگ تو مجھے اپنے والدین کہتے ہیں، کیا والدین اولاد کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں؟ اس کے سوال پر جوزف کا ہاتھ اٹھا تھا۔ اگر وہ اس کے چہرے پر پڑ بھی جاتا تب بھی وہ نہ روکتا کیونکہ انہیں اس چیز کا حق حاصل تھا۔ جو سب کچھ تم کر رہے ہو اس کے بعد اس طرح کی باتیں تمہیں سوٹ نہیں کرتی۔ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ ایبک تم نے ہمیں دکھ دیا ہے، وہ ترش لہجے میں کہہ رہے تھے۔ ان کے کہنے کے دوران ہی ایبک نے انہیں گلے سے لگایا۔ یہ اس کا منانے کا انداز تھا۔ جب بھی کوئی اپنا اسے خفا ہوتا یا بیزاری ظاہر کرتا وہ اسے اسی طرح خود میں سمو لیتا جس طرح ابھی جوزف کو سمویا تھا۔ پھر سامنے والا کچھ کہنے کے قابل نہیں رہتا۔ اس کی محبت سے لبریز پکڑ ہی چپ رہنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ میں معذرت خواہ ہوں، آپ لوگوں کو رنج نہیں پہنچانا چاہتا تھا لیکن میری پوزیشن بھی تو دیکھیں، میں مجبور ہوا ہوں۔ میں یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن ایسا کرنا ضروری تھا، بے حد ضروری۔ وہ ان کے گلے لگے کہہ رہا تھا، 2 سال پہلے جب برہان نے پاور اور پیسے کی بات کی تھی اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ آج 2 سال کے بعد وہ اتنا امیر تھا کہ پورا بیجنگ خرید لیتا۔ ایبک سلطان دنیا کے امیر ترین انسانوں کی فہرست میں آ گیا تھا۔ کیسے؟ انہی کا پیسہ انہی سے لوٹ کر، اسکیم کر کے، بلیک میل کر کے، بلیک ویب پر راج کر کے۔ تمہاری ہر تعویل بے معنی ہے۔ اگر میں آپ کو اپنی زندگی کا وہ حصہ بتا دوں جو مجھے ان حالوں تک لایا ہے تب بھی آپ یہی کہیں گے، برہان جان گیا وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے۔ آپ بھی جان جائیں تاکہ مجھے میرا خاندان واپس مل جائے۔ وہ اس کمرے میں آ گیا جہاں مسز جوزف اس کی تصویر ہاتھوں میں تھامے اداسی سے کرسی پر جھول رہی تھیں۔ ایبک ان کے گھٹنوں میں بیٹھا۔ سناؤں میں آپ کو ایبک سلطان کی کہانی؟ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتا کہہ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد کمرے کی فضا اس کی داستان سے بوجھل ہو گئی تھی۔ وہ وہاں ماضی لے آیا تھا اور وہاں سب ان کو بتا دیا جو وہ خود سے بھی چھپا رہا تھا، راز میں رکھ رہا تھا دل کے مقفل تہہ خانوں میں۔ اب وہی خانے ایک ایک کر کے کھل رہے تھے، پرت در پرت، تہ در تہ۔